مثال مصطفیٰ دنیا میں آئے جعفر صادق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ خاص کر ہمارے یہ 2 ایپیسوڈ ہیں جس میں ہم بات کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ پر لاکھوں سلام۔ آپ کی جو زندگی میں جو آپ نے کارنامے انجام دیے، یا آپ کی سیرت سے متعلق جو چیزیں رونما ہوئیں، یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، انہی ساری باتوں کو ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمارے اس خاص پروگرام میں۔ ہم سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان مولانا جناب قسیم عباس صاحب کا۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرے خیال سے ہم لوگ کی یہ دوسری سیریز ہے، جی، دوسرا ٹاپک ہے۔ یہ 2 ایپیسوڈ ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے جانشین، یعنی اگر ہم بات کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت سے متعلق کہ آپ کی ولادت کب، کہاں اور کس طرح ہوئی، اس پر ہم چاہیں گے تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت 82 یا 83 ہجری میں مدینہ منورہ میں 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ دوشنبے کا روز تھا، اور ان کی ولادت اور ان کی شہادت ہے 148 ہجری میں، جس کے حساب سے 65 سال کی عمر ان کی تھی جب وہ شہید ہوئے۔ اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو امام زین العابدین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ کے والد ماجد امام باقر علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام ام فروہ ہے۔ اور جو اپنی انہوں نے کہا جائے کہ نوجوانی اور بچپن کا جو دور ہے، وہ انہوں نے امام زین العابدین اور کی یعنی تحت ان کے زیر گزارا ہے، اور امام باقر کے، اور جو تعلیم ہے یعنی اور کسب فیض کیا ہے، وہ بھی ان دونوں اماموں کے زیر تعلیم مکمل کیا ہے انہوں نے۔ اور تقریباً 14 یا 15 سال کی آپ کی عمر تھی کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ تو یہ ماحول تھا کہ جب امام کی یعنی امام صادق علیہ السلام کا جو وہ دور ہے جب پیدا ہوئے ہیں، اس کی یہ تھی۔ کہا جائے کہ ان کا اس وقت کا ماحول کیا تھا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی، تو ماحول کے حساب سے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کربلا ہو چکی تھی، اور امام زین العابدین کے اوپر حکومت کی نظریں تھیں جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یعنی امام زین العابدین کو زیادہ موقع نہیں ملا کہ وہ کسی سیاسی یا پولیٹیکل ایشو کے اوپر کچھ کہہ سکیں یا بول سکیں۔ تو انہوں نے اپنا جو رخ تھا وہ دعاؤں کی طرف، اور پوری صحیفہ سجادیہ انہوں نے موجود ہے جس میں ان کی دعائیں ہیں، ایک سے ایک دعائیں موجود ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر امام کے ساتھ کہ جو اس کو موقع ملا اس اپنے ماحول کے حساب سے ویسا اس نے کام کیا۔ تو امام زین العابدین نے اپنی زندگی میں انہوں نے دعاؤں کی طرف دھیان دیا، اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے یہ اکیڈمی، یہ یونیورسٹی قائم کی، اور کہ جس کو کہا جائے پروان چڑھایا یا جس کو بڑھاوا دیا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جزاک اللہ۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے ابتدائی زندگی جو ہے وہ خاص کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی کیا تھی، کیا رہی، ہم چاہیں گے اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں ملتا ہے ان کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، مگر چند جو واقعات ملتے ہیں ان میں سے میں 1-2 آپ کو بیان کروں۔ کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس وقت کے جو بنی امیہ کا جو حاکم تھا، اس نے مدینہ گورنر کہ عمر ابن عبدالعزیز تھا، جو بعد میں پھر اس کے ہاتھ میں حکومت آئی تھی، اس وقت وہ مدینہ گورنر تھا، اس کو حکم دیا تھا کہ وہاں پر مدینہ میں جو مسجد منورہ ہے اس کو
اور بڑا کریں، یعنی اس کی وسعت کو اور بڑا کریں. تو جب وہاں بھائی کام شروع ہوا اس کا بنائی کا کہا جائے یا وہ کنسٹرکشن کا، تو اس وقت امام نے جعفر صادق علیہ السلام کی عمر 5 سال تھی. تو وہ اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو کام چل رہا ہے مسجد بننے کا اس میں شریک ہوں اور مدد کروں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو، آپ تو بہت چھوٹے ہیں، آپ کیسے کر پائیں گے آپ یہ کام؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میرے جد پیغمبر نے مسجد کو بنانے میں مدد کی تھی ویسے ہی میں اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو امام باقر علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں. اچھا، مگر یہاں پر جو یعنی انٹرسٹنگ بات کہی جائے، جو تاریخی ایک خاص نقطہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ امام نے جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہوتے ہیں کہ اگر کبھی گھر میں مزدور لگے ہوں اور یا کوئی پینٹر لگا ہو یا کچھ ہو تو ساتھ میں لگ جاتے ہیں کہ وہ کچھ، مگر سنجیدگی نہیں ہوتی، کچھ دیر میں بور ہوئے اٹھ کے چلے گئے. مگر امام کی چونکہ 5 سال کے تھے تو مطلب ایسا نہیں کر سکتے تھے کوئی بہت یعنی کہا جائے کہ قوت و طاقت والا کام. تو امام نے وہاں پر مگر وہ جو سنجیدگی تھی شروع سے لے کے آخر تک وہ اس میں لگے رہے، جو جس حد تک وہ کر سکتے تھے کیا. اور یہاں تک ملتا ہے کہ جو بچے ان کے ہمسن تھے ان کو بلانے آتے تھے کہ چلیے ہم لوگ کھیلیں، تو وہ منع کر دیتے تھے کہ نہیں، میں یہاں پر مسجد بنانے میں مدد کر رہا ہوں، مسجد میں شرکت کر رہا ہوں، میں نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. اسی طرح ایک ان کا قصہ ملتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا، جو ان کے ہمسن بچے تھے ان کے ساتھ کھیلنے کا، اور اس میں بھی یعنی اس وقت بھی امام کو یہ فکر تھی اور یہ یعنی کہ ان بچوں کے اندر تلاش اور کوشش کو پیدا کرے کہ وہ علم کی طرف جائیں اور ڈھونڈیں. تو ایک خاص طریقے سے کھیلتے تھے اس میں کہ جیسے ایک آدمی اس میں سے امام پہلے استاد بنتے تو سب بچے سامنے بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ کوئی ایک اس طرح کا سوال پوچھتے تھے کہ اس موسم کا کون سا پھل، اس فصل میں کون سا پھل آتا ہے، اس کا مزہ کیا ہے، میٹھا یا کھٹا ہے. یا یہ کہ سوال ہوتا تھا کہ وہ کیسا ہے، ایک کوئی عربی کا کلمہ یعنی ورڈ بولتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اس کا یعنی ہم وزن کوئی دوسرا کلمہ بتاؤ. اچھا، جب یہ سب بچہ سنے گا تو سوچے گا، اچھا نہیں پتا ہے تو گھر جائے گا اور پتا کرے گا، تب اس طرح سے. اور پھر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اب جس بچے نے بتا دیا وہ بچہ پھر آ کے استاد بن جاتا تھا اور امام جا کے بیٹھ جاتے تھے وہاں پر. اب وہ بچہ سوال پوچھتا تھا اور پھر ان میں سے جو کوئی بتاتا تھا وہ آ کے استاد بنتا تھا. یوں تو خیر امام کو سبھی کچھ پتا تھا، وہ سب بتا سکتے تھے، مگر پھر کھیل نہیں ہو پاتا. تو اچھا، اس میں یہ بھی انٹرسٹنگ چیز تھی کبھی کبھی کہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ بچے اب جیسے استاد بن گئے ہیں تو مزہ آ رہا ہے استاد بننے میں، سب کو مزہ آ رہا ہے، تو وہ اس میں جھوٹ بول دیتے تھے کہ بھائی میں جو ہوں وہ نہیں، تم نے سوال جواب غلط نہیں دی، جواب صحیح نہیں دیا، تم نے جواب غلط دیا، جبکہ اس نے صحیح دیا ہوتا تھا. تو امام کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی، وہ اٹھتے تھے، اٹھ کے چلے، لڑائی نہیں کرتے تھے، اٹھ کے چلے جاتے تھے. اچھا، اب جو کھیل تھا وہ ایک دم اس میں مزہ سب کو کرکرا ہو جاتا تھا، تو پھر بلانے آتے تھے سب لوگ بچے کے، چلو پھر سب سے وعدہ لیتے تھے کہ دیکھو جھوٹ کوئی نہیں بولے گا اس کے اندر. یہاں پہ سے ایک بات نکل کے آ رہی ذہن میں، بہت اچھی بات، کہ کیا امام کی کمسنی تھی، اتنی کم عمر میں آپ نے جیسے فرمایا کہ مسجد کے کام میں لگے تھے. لیکن آج کے اس دور میں اکثر کچھ فیملیز میں یہ ماحول دیکھتا ہوں کہ اگر چھوٹا بچہ مثلاً کوئی عبادت میں مصروف ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے یا عزاداری سے ریلیٹڈ کوئی کام یا کوئی حدیث یا کچھ ایسا عمل کر رہا ہے، تو اس میں کچھ ایسے افراد بھی فیملیز میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بوڑھوں والی حرکت ہے، اس کو سکھا رہے ہیں. اور یہ ابھی اس کی عمر نہیں ہے، ابھی اس کی عمر ہے اسکول میں پڑھنے کی، جبکہ ان کو معلوم نہیں یہ بھی ایک یونیورسٹی کا عمل ہے جو یہ بچہ کر رہا ہے. نہیں، اور ایک بہت بڑا وہ ہے کہ جب تک انسان بچپن میں نہیں کرتا ہے تب تک شوق نہیں پیدا ہوتا. دیکھیے، عادت آپ کو نماز کی، روزے کی، کسی بھی عبادتوں کی تب تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک آپ کے اندر وہ شوق پیدا نہ ہو. اور شوق جو ہوتا ہے وہ بچپن میں ہی آتا ہے. ہم کو یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، میرے دوست اور ہم لوگ، تو ہم لوگوں کو یعنی یہ روزے کے لیے بہت یعنی رکھوایا نہیں جاتا تھا
کہ بھائی اب 7 سال کے 6 سال کے، مگر مگر اتنی باتیں کی جاتی تھیں گھر میں روزے کی کہ شوق ہونے لگتا تھا کہ بھائی کیا چیز ہے ہمیں بھی رکھنا ہے. اچھا یہ پتہ بھی نہیں تھا سحری کیا کوئی چیز ہے کہ جیسے کوئی آتی ہے اور چلی جاتی کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ بہت شوق تھا کہ رکھنا ہے. خیر یہ بہت ساری باتیں نکل کے آ جاتی ہیں. آج کل تو معذرت چاہتے ہیں ہم، اپنے ہی لوگوں سے شکایت ہے کہ بچہ معاذ اللہ شہوت انگیزی میں ہے، ڈانس وغیرہ کر رہا ہے تو اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے. اگر چھوٹا بچہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بہت ضعیف یا بوڑھے میں قرار دے دیا جاتا ہے. ایک دور آیا جب 2 حکومتیں آپس میں فائٹ کر رہی تھیں، لڑ رہی تھیں. اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا، اس کے بارے میں بھی بتائیں. دیکھیے اہل بیت کا ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے، کبھی بھی کسی جو بھی یعنی حکومتیں ہوتی ہیں، دنیاوی حکومتیں ہیں، ان میں کہا جائے کہ وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے ان کی حکومت کرنے میں یا حکومت کو پانے میں، ان کا خاص توجہ نہیں ہوتی. اگر آپ چاہے حضرت علی کی کو ہی دیکھیں، اس وقت بھی یعنی لوگوں کو مجبور ہونا پڑا، اور اتنا امام کو مجبور ہونا پڑا کہ لوگ اتنا آ کر کے پیچھے پڑے تھے کہ آپ بن جائیے، خلیفہ بن جائیے خلافت کے لیے، اور امام تیار نہیں تھے. اسی طرح امام حسن کو بھی اگر آپ دیکھیں، امام حسن کو دیکھیں تو انہوں نے بھی یعنی دنیاوی حکومت کی طرف نہیں گئے، سلو کر لی. بالکل. امام حسین نے اگر لڑے بھی تو حکومت کے لیے نہیں لڑے، جس بات کے لڑے کہ بھائی بیعت نہیں کریں گے، اس بات کے لڑے. تو اگر آپ چاہے پوری سب کی سیرت دیکھ ڈالیے، حکومت کے معاملات میں سے دور رہے. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے ان کے جد تھے، ویسے ہی وہ بھی بہت زیادہ حکومت میں، کہ یعنی یہ نہیں تھا کہ لڑائی کوئی کر رہا ہے تو اس میں پارٹیسپیشن بھی نہیں تھا، اور کچھ لوگ اگر شروع کرنے میں بھی کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھا اور ہونے میں بھی نہیں تھا. مگر یہ ہوا یہاں پہ یہ کہ جو یہ عباسی حکمران اور جو یعنی بنی امیہ کے جو حکمران تھے، ان کے بیچ میں جو یہ لڑائی شروع ہوئی، اس سے بہت یعنی ان کی توجہ جو تھی وہ اہل بیت سے ہٹ گئی، کیونکہ بہت خلفشار اور بہت ٹرموائل پیدا ہو گیا تھا. بھائی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے سامنے 10 بنی امیہ کے وہ بدلے تھے حکمران، اور 2 یعنی بنی عباس کے تو 12 حکمران ان کے سامنے آئے گئے. تو بہت ہی یعنی ٹرموائل تھا اس دور میں. تو ان کو موقع اس وقت ملا کہ وہ کچھ اور کام کر سکیں. تو یعنی پہلا موقع تو امام باقر علیہ السلام کو ملا کہ انہوں نے بنیاد ڈالی، اور پھر درس کی کہ درس دینے کی، اور اسی درس کو پھر اور بڑھایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کہ جس کی یعنی ان کے شاگردوں کی جو تعداد ملتی ہے کہ 4000 منیمم 4000 تھے، 4 سے 10,000 کی ملتی ہے، اور سارے یعنی اگر معصومین کی بات کی جائے تو 4,500 ہے. تو یعنی سارے معصومین کی صرف 500 ہے، اور امام کی اکیلے 4000 ہے. مگر اس کا مطلب یہ کہنے کا نہیں کہ ان کے اندر معاذ اللہ کوئی کمی تھی، وہ چاہتے نہیں تھے علم کو پھیلانا. بات وہی ہوتی ہے کہ جس کو جیسا موقع مل جاتا ہے. ایسے حالات بھی ہوئے کہ کئی امام کے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی انہوں نے قید خانوں میں گزاری. بے شک بالکل صحیح. تو وہ مطلب ان کے پاس موقع ہی نہیں کہ وہ اس طرح کا کام کر سکیں. تو جس کو جیسا موقع ملا اس نے وہ والا کام کیا. تو امام کے 4000، جس میں بہت بڑے بڑے شاگرد بھی گزرے ہیں کہ جو کیا کہا جائے کہ مطلب ان کی یعنی جیسے وہی جابر ابن حیان کے فادر آف دی کیمسٹری کہا جاتا ہے، زرارہ کے جو یعنی روایتوں میں کہ اس صحیح روایتیں جن سے سب سے زیادہ لی گئی ہیں. اسی طرح یعنی اہل سنت کے امام ابو حنیفہ، وہ بھی 2 سال ان کے شاگرد رہے، اور یعنی وہ سلسلہ آخر تک رہا ہے کہ ابو حنیفہ کے شاگرد امام مالک تھے، ان کے شاگرد امام شافعی تھے، ان کے امام حنبل تھے. تو یعنی وہ سلسلہ سب کا جا کر کے وہاں پہ ملتا ہے. تو اور یعنی یہاں تک تھا کہ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. تو ان کا نام نعمان تھا. تو آپ کو اس طرح کی ساری یعنی چیزیں ملتی ہیں کہ اس دور میں کس طرح سے امام نے اپنا یعنی جو ایک پورا ایک سینٹر بنا لیا، ایک سسٹم بنا لیا لرننگ کا، موقع دیکھ. یعنی اب دوسری طرف اگر ہم مڑتے ہیں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا لقب ہی صادق تھا،
اور آپ کے چھٹے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی جو نام ہے یا لقب ہے وہ بھی صادق ہے، تو یہ کیسے پڑا، اس کے بارے میں؟ یہ امام یہاں جو حدیثوں میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا نے خود ہی یعنی پہلے ہی سے رکھ دیا تھا نام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام صادق رکھا تھا۔ روایت ہے محمد ابن مسلم سے کہ وہ امام باقر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امام جعفر صادق علیہ السلام والد ہوتے ہیں، تو امام باقر ان کو اپنے بغل میں بٹھاتے ہیں، ان سے گلے لگتے ہیں ان کو، اور پھر کہتے ہیں کہ اے محمد میرے بعد یہ تمہارا امام ہے، اور یہ دیکھنا اور اس کی اقتداء کرنا، یعنی اس کو فالو کرنا، اور اس سے علم کو حاصل کرنا، کیونکہ خدا کی قسم رسول نے جس صادق کی یعنی خبر دی تھی یہ وہی صادق ہے، اور جو اس کے دوست ہیں وہ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، اور جو اس کے دشمن ہیں ان پر سارے نبیوں کی زبان سے لعنت ہوتی رہتی ہے۔ تو یعنی روایتوں میں ملتا ہے کہ اس وقت ہی انہوں نے نام انتخاب کر لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں آج یعنی یہ جو لقب ان کو ملا ہے، ابھی میں نے جو قصہ بیان کیا تھا بچوں کا والا، تو امام کو کبھی بھی برداشت نہیں تھا جھوٹ، صادق وہ ہمیشہ سے تھے، یا ان کی جو پیشن گوئیاں ہیں آپ دیکھیں کہ جو سادات بنی حسن کو منع کیا جانے کے لیے وہ کہا ہے کہ یعنی قیام کے لیے منع کیا اور کہا کہ جیت نہیں ہوگی، یا زید ابن علی کو روکا ہے اور پیشن گوئی کی، تو یہ سب پیشن گوئیوں سے ان کا نام صادق ثابت ہوتا ہے کہ ان کا تھا نام صادق تھے وہ۔ بہت بہت شکریہ آغا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے، فی الحال ہمیں یہیں پر اس ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں کون کون سے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل تشیع کو فقہ جعفری کے لقب سے کیوں جانا جاتا ہے، اس کے بھی سلسلے سے ہم بات کریں گے آگا سے۔ فی الحال ہمیں دیں اجازت، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔